السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ محترم ناظرین، ہم اس سے پہلے مطالعہ کر کے آئے ہیں کہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد کی جو جنگی مہمات تھی اس کی تفصیلات کل کے درس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اس سے قبل ہم نے غزوہ بنو قریظہ اور جنگ خندق کے تعلق سے بھی مکمل تفصیلات پڑھ آئے ہیں اور سنائے ہیں۔ ایک گزارش کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ کتاب کا بھی مطالعہ اپنے پاس رکھیں تاکہ نبی کی سیرت آپ کی نظر میں ہمیشہ تازی رہے، آپ کے دل میں ہمیشہ تازی رہے۔ محترم ناظرین، آج کے درس کی جو ابتدا ہے وہ غزوہ بنی مستلق یا پھر غزوہ مریسی، جو کہ 5 یا سن 6 ہجری میں پیش آئی تھی، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے درس میں مطالعہ کریں گے۔ یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس غزوے کے اندر میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ اس درس میں ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد اس غزوے میں جو واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث ابن ابی ضرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی کو واقعے کی تحقیق کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر کے حارث ابن ابی ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح جب یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور آپ وہاں سے بہت ہی جلد روانہ ہو گئے۔ یہ روانگی سن 2 شعبان سن 2 ہجری یعنی 2 شعبان کو ہی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینے کا انتظام 3 صحابی کا نام آتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو دی۔ نام ہے زید بن حارثہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ابو ذر، اور ایک اور صحابی کا نام ہے نمیلہ بن عبداللہ لیثی۔ ان تینوں صحابی میں سے کسی ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینے کی ذمہ داری کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے دوستوں کو نبی کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کا علم ہوا تو وہ لوگ خوف زدہ ہوئے، اور عرب جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ لوگ بکھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے آمادہ جنگ ہوا، یعنی کہ تیار ہو گیا لڑنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی سب بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خاص انصار کا فریرہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد نبی کے حکم سے صحابہ نے یکبارگی حملہ کیا اور اللہ رب العالمین نے فتح کیا۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر کے مار دیا تھا۔ محترم ناظرین، اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا ایک بیان یہ بھی ہے، لیکن علامہ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بات گمان کے مطابق ہے، یعنی کہ تیروں کا تبادلہ بھی اس جنگ کے اندر میں نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ علامہ ابن قیم اپنی کتاب ذات المعاد میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس غزوے میں کوئی بھی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر کے عورتوں بچوں اور پھر مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس لیے ان کی دلیل ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ لوگ غافل تھے۔
اب ظاہر سی بات ہے، قوم اگر غافل تھی تو وہ آمادہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کہ سامنے والوں سے لڑ کیسے سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب العتق میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ بات زیادہ راجح ہوتی ہے کہ بنو مستلق میں تیروں کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے پر قبضہ کر لیا اور پھر وہیں سے عورتوں، بچوں اور مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو بنو مستلق کے سردار حارث ابن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی تھی جب مال غنیمت تقسیم ہوا۔ ثابت ابن قیس نے انہیں مکاتب بنا لیا اور پھر نبی نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو، جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جس غزوے میں پیش آئے، تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور کی ایک جھلک پیش کر دی جائے۔ بعد میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آپ کے درمیان بیان کریں گے۔ ہم کئی بار اس بات کو بیان کیے جا چکے ہیں اور آپ لوگ بھی اس بات کو بار بار سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی دشمنی تھی، بڑی کت تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ مدینہ کے اندر میں 2 قبیلہ آباد تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ ان دونوں نے متفقہ طور پر عبداللہ ابن ابی کی قیادت پر اتفاق کر لیا تھا، متفق ہو چکے تھے، اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی روشنی، اس کی شعاعیں پہنچ گئی اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ محمد کی وجہ سے ہماری جو بادشاہت مدینہ کے اندر میں آنے والی تھی وہ چھن گئی ہے۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائی ہجرت سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی، چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی تیمارداری کے لیے، یعنی کہ وہ بیمار تھے تو ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب اللہ کے نبی اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر کے پریشان نہ کیجیے، تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھا تو اس نے اسلام کا اظہار کیا۔ تب بھی وہ اللہ کے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن رہا۔ اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتا رہا، اور اعداء اسلام سے، یعنی کہ اسلام دشمنی سے، دشمنان اسلام سے اس کا بڑا مخلصانہ ربط رہتا تھا۔ چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کتنے نامعقول طریقے سے اس کے اندر میں دخل اندازی کی۔ اس طریقے سے غزوہ احد میں بھی بدعہدی کی، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی صفوں میں بے چینی، انتشار، کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اس منافق کے مکر کا یہ عالم تھا کہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو اللہ کے رسول جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو یہ پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت اور احترام بخشا ہے، لہذا تم لوگ ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات کو سنو اور مانو۔ اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا اور اللہ کے رسول اٹھ کر کے خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبہ سے پہلے کھڑا ہوا اور پھر وہی باتیں دہرانی شروع کی جو ہمیشہ وہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو کھینچ کر کے کہا، واللہ اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہے اب اس لائق تو نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں اس صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ بدماش اپنے آپ کو بہتر ہی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں بہتر ہوں۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، اللہ کے نبی تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس کی دعائیں مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ کیا اور ان سے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر بے چینی اور کھلبلی مچانے اور مسلمانوں کو مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 میں پوری تفصیلات اللہ رب العالمین نے نقل فرمائی ہے۔ میں چند ایک آیت کا ترجمہ آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں، باقی تفصیل آپ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 12 سے 20 تک جا کر کے معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علم کے اندر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ اس کے گھر کھلے نہیں تھے، وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا، ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر کے رہنی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آخر تک آپ وہاں سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے اللہ نے منافقین کے انداز فکر کو، اس کے طرز عمل کو، اس کی خود غرضی کو، اس کی موقع پرستی کو بیان کیا ہے، اور اس کا بہترین نقشہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر میں کھینچا ہے۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرضے کے سارے ہی دشمنان اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی توفق، اسلحہ، لشکر، تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا کامیاب ہو جانا، اس کا فتح پا جانا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر شخص سرفراز ہے، بہرہ مند ہے۔ ان دشمنان اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ نبی کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند ہے۔ اسی طرح یہ دشمنان اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر کے یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیار سے نیست و نابود کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس کے دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کی جنگ چھیڑی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص نبی کی شخصیت کو بنا جائے، اور اسے یہ موقع ملا۔ اس کا یہ پروگرام اس وقت زیادہ کھل کر کے سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور نبی نے ان سے شادی کی، چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ متبنہ محترم کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، اور یہ منہ بولے بیٹے کو عرب کے دستور کے مطابق حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے نبی نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی کے خلاف ایک شوشہ ملا، اور شور و شغب برپا کرنے کے لیے اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں یہ ایک کمزور پہلو ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر میں انتشار پھیلایا جا سکتا ہے اور نبی کے خلاف لوگوں کو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ اس کے اندر کیا بات ہے؟ پہلی وجہ تو یہ بنی کہ زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں 4 بیوی کا ذکر کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اسی لیے عرب کے دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم تھا اور گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا اور طرح طرح کے افسانے گڑھے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی خوبصورتی کو دیکھا تو متاثر ہو گئے اور اپنا دل دے بیٹھے، اور ان کے صاحبزادے جب زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ یہ 2 وجہ لے کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔
منافقین نے اس قصے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ بالآخر قرآن مجید میں اس بات کی واضح آیات اللہ نے نازل فرمائی جن کے اندر ان تمام شکوک پناہ کی بیماری کا اللہ نے پورا علاج کیا تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور عام مسلمانوں بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر کے رسوا کیے جاتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، غزوہ بنو مصطلق میں منافقین کا کردار، جب بنو مصطلق پیش آیا منافقین بھی اس میں شریک ہوئے، تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوکم خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو مواقع آئے جس سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے مسلمانوں کی صف میں انتشار مچایا، نبی کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں۔ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمے مریسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہیں میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن دبر جوہنی سے اس کی دھکم دھکا ہوئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جب ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور ہمارے ہی مد مقابل ہو گئے۔ خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی تھی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر کے موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے ہیں تو ہم میں سے معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال کر باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کے بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، اپنے اموال بانٹ کر کے دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنے گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے آ کر کے اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے نبی کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے حضور عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو، یعنی کہ یہاں سے سفر باندھ دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تو لوگ چل پڑے تو حضرت اسید ابن حضیر حاضر خدمت ہوئے، سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے صاحب یعنی کہ ابن ابی نے کچھ کہا ہے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا کیا اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ بخدا اللہ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی۔
اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت کو چھین لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ ابن ابی کو جب یہ پتہ چلا کہ زید ابن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے منافقانہ کردار، دونوں نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانا، یہ اسی کو منافقانہ کردار کہا جاتا ہے۔ اس نے باضابطہ کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے اور نہ میں اسے اپنی زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ بھی کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات کو سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے سورہ منافقین نازل فرمائی، جس میں دونوں باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ دوسرے کردار، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہاری اس بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس منافقین کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک طینت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے بیعت کا اختیار کر لی اور اس سے بولے اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر میں اخوت و بھائی چارگی کا جو سب سے اہم جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ دین کی بنیاد پر صحابہ کرام ایک دوسرے سے دوستی اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرو اور اللہ کے لیے دوستی کرو۔ محترم ناظرین، اسی سفر میں ایک اور واقعہ درپیش آتا ہے جسے واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ نور پارہ نمبر 18 میں اتارا ہے۔ واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے، بہتان باندھا جاتا ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ محترم ناظرین، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے درمیان رکھتے ہیں۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ ہے افک کا واقعہ۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ نبی کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا آپ غزوہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ کے نام کا قرعہ نکلا اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے لیے۔ غزوے میں واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھی کھو دیا۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے، یعنی کہ جس میں آپ سوار ہوتی تھی اسے اٹھا کر کے اونٹ پر لادا جاتا تھا، یعنی جس کے اندر آپ بیٹھ جاتی تھی اور صحابی آپ کو اٹھا کر کے اونٹ پر لاد دیتے تھے، اسے ہودج کہا جاتا ہے۔ اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ ابھی نوجوان تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہیں تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر کے ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں محسوس ہوتا۔
بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر کے جب اپنی جگہ پر پہنچی تو پورا لشکر وہاں سے نکل چکا تھا، میدان بالکل خالی تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہیں پائیں گے تو پلٹ کر کے تلاش کرنے کے لیے وہیں آئیں، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے اور بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور آپ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن کر کے بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ سوال تھا حضرت صفوان بن معطل کا۔ وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری پر بیٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ ابن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع ملا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق، حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہا کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا، اس سے پھیلانا، بڑھانا، ادھیڑنا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر کے پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ لمبے عرصے تک آپ کی طرف کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں، دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے عبداللہ بن ابی کی تکلیفوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ بہت تکلیفیں دی عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، بڑا ستایا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس کی تکلیفوں سے مجھے آزادی دلا سکتا ہے، اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر جو کہ عبداللہ ابن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، یعنی کہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے، بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ نبی نے خاصی مشکل سے ان دونوں کو خاموش کرایا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک حضرت عائشہ مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، البتہ انہیں یہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی نبی کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مستح کے ہمراہ قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ مستح، اس کی بھی تفصیل ابھی آئے گی، اس کا بھی ایک کردار ہے اس واقعہ افک کے تعلق سے۔ اتفاق سے مستح اپنی چادر میں پھنس کر کے پھسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ سنایا کہ حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر اپنے باپ ماں کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے ہوئے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ پھٹ جائے۔ اسی حالت میں نبی تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا، اما بات کہہ کر کے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ ان قریب تمہاری برات کا اظہار فرمائے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے
تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے، انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح سے یہ بات بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس بات سے بری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں، حالانکہ اس بات کو بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ کی قسم میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی طرف سے مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ اسی وقت نبی پر وحی کا نزول ہوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع پر واقعی عفق سے متعلق جو آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، جس کی ابتدا ان الذین جاءوا بالعفق عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح ابن اثاثہ، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے، کیونکہ اسلامی قانون یہی ہے کہ جو شخص اگر کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت نہ پیش کر سکے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد، یہ تو زنا کرنے والوں کی سزا ہے، لیکن جن لوگوں نے زنا کا الزام لگایا ہو اور اس نے 4 گواہ نہیں پیش کر پائے تو اسے 80 کوڑے مارے جانے کا اسلام کے اندر میں قانون ہے۔ اور یہ لوگ جس کا نام ابھی ذکر کیا گیا ہے یہ لوگ بھی اس جرم کے اندر میں شامل تھے، اس لیے ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ ابن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں سر فہرست وہی تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے بڑا رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہے ان کے لیے آخرت میں عذاب کی تخفیف اور اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور عبداللہ ابن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرماتی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہوئی اور عبداللہ بن ابی اس طریقہ سے ذلیل ہوا، رسوا ہوا کہ دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے، اسے سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے کی قتل کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہیں ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ لوگ بھی اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ درس حضرت عائشہ کی یہ تفصیل اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عائشہ کے برات کے تعلق سے جو 10 آیات نازل ہوئی ہے اس کی تشریح پر ختم ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ صبر ہی ہمیں بہتر نتیجہ دلا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔